بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما كثيرا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گلستان سعدی کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے ذکر مہابد بادشاہ اسلام عطابق ابو بکر بن سعد بن زنگی نور اللہ تربتہ. ذکر جمیل سعدی کے در افواہ عوام افتادہ است، وسیط سخنش کے در بسیط زمیں رفتہ، و قصب الجیب حدیثش کے ہمچو شکر می خورند، و رقع منشآتش کے ہمچو کاغذ زر می برند. برکمال فضل و بلاغت او حمل نہ تواں کرد، بلکہ خداوند جہاں و قطب دائرہ دائر زماں و قائم مقام سلیمان و ناصر اہل ایمان عطاو کے اعظم مظفر الدنیا والدین ابو بکر بن سعد زنگی ذل اللہ تعالی فی ارضہ ربی ارض عنہ و ارضہ بہ عین عنایت نظر کرداست و تحسین بلیغ فرمودہ و ارادت صادق نمودہ. لاجرم کاف انام از خواص و عوام بمحبت او گرائیدہ اند کے الناس علی دین ملکہم، الناس علی دین ملکہم. یہ تھی عبارت. اب اس کا لفظی ترجمہ سنیں اور اصطلاحی اور حل، الفاظ کے حل، کچھ پیچیدہ الفاظ ہیں اس کے حل، اس کی وضاحت و تشریح. پہلے ترجمہ سنیں لفظی. ذکر محامد پادشاہ اسلام عطابق ابو بکر بن سعد زنگی نور اللہ تربتہ. بادشاہ اسلام عطابق ابو بکر بن سعد زنگی کی خوبیوں کا بیان. نور اللہ تربتہ، اللہ ان کی قبر کو منور کرے. ایک طرح اور ترجمہ کریں، ملتا جلتا ہے. بادشاہ اسلام عطابق ابو بکر بن سعد زنگی کی خوبیوں کا تذکرہ. نور اللہ تربتہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. ذکر جمیل سعدی کے در افواہ عوام افتادہ است. سعدی کا ذکر خیر، ذکر جمیل سعدی، ذکر جمیل یعنی ذکر خیر، ذکر جمیل سعدی کا ذکر خیر کے در افواہ عوام افتادہ است، جو عوام کی زبانوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو عوام کی زبانوں میں پڑا ہوا ہے. ذکر جمیل سعدی کا ذکر خیر کہ در افواہ عوام افتادہ است، جو عوام کی زبانوں میں پڑا ہوا ہے. یہ ہوا لفظی. اور اصطلاحی دیکھیں، سعدی کا ذکر خیر، ایک لفظی ترجمہ ایک اور ہوگا، در جو ہے پر کے معنی میں ہوگا، در پر کے معنی میں. ذکر جمیل سعدی کے در افواہ عوام افتادہ است، سعدی کا ذکر خیر جو عوام کی زبانوں پر پڑا ہوا ہے، عوام کی زبانوں پر پڑا ہوا ہے. در کا معنی میں ہوتا ہے لیکن در بمانے پر لیجیے. سعدی کا ذکر خیر جو عوام کی زبانوں پر پڑا ہوا ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا. یہ اصطلاحی ترجمہ اس طرح سے ہوگا، سعدی کا ذکر خیر
سعدی کا عمدہ ذکر، ذکر جمیل، سعدی کا عمدہ ذکر، سعدی کا عمدہ بیان، سعدی کا عمدہ تذکرہ، سعدی کا بہترین تذکرہ کہ در افواہ عوام، جو عوام کی زبانوں پر افتادہ است جاری ہے. یہ وہ اصطلاحی کیسے پڑھیں گے آپ؟ ذکر جمیل سعدی، سعدی کا عمدہ تذکرہ جو عوام کی زبانوں پر جاری ہے. یہاں تک لفظی اور اصطلاحی دونوں ہو گیا. اب آگے بڑھیں. وسیط سخنش، وسیط سخنش کے در بسیط زمین رفتہ. وسیط یہاں رفتہ جو ہے است یہاں بھی آئے گا، یہاں بھی است آئے گا. وسیط سخنش کے در بسیط زمین رفتہ است، اصل میں یہ ہے لیکن است یہاں محذوف ہے، سائلنٹ ہے. وسیط سخنش اور ان کی بات کی شہرت، وسیط سخنش اور ان کی بات کی شہرت کے در بسیط زمین، جو پھیلی ہوئی زمین میں، جو در بسیط زمین جو پھیلی ہوئی زمین میں رفتہ است پہنچی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے. وسیط سخنش اور ان کی بات کی شہرت کہ در بسیط زمین رفتہ است، جو پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہے، جو پوری پھیلی، ہاں جو پوری زمین میں پہنچی ہوئی ہے، رفتہ است پہنچی ہوئی ہے. لفظی ہوا. اصطلاحی کیسے کریں گے آپ؟ وسیط سخنش کے در بسیط زمین رفتہ است اور ان کی بات کی شہرت جو روئے زمین میں پہنچی ہوئی ہے، جو روئے زمین میں پہنچی ہوئی ہے. اب اس میں ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے. اور ان کی بات کی شہرت جو روئے زمین میں، جو پوری زمین میں، در بسیط زمین جو پوری زمین میں رفتہ است پہنچی ہوئی ہے. وقصب الجیب حدیثش کہ ہم چو شکر میں خورند. وقصب الجیب اور وقصب الجیب حدیثش اور ان کی بات کے گنا کو، اور ان کی بات کے گنے کو، قصب الجیب کے معنی گنا، اور ان کی بات کے گنے کو جو شکر کی طرح لوگ کھاتے ہیں، جو شکر کی طرح لوگ کھاتے ہیں. چلیے یہاں لفظی ترجمہ سے بات بن رہی ہے، مزید اصطلاح کی یہاں ضرورت نہیں ہے. وقصب الجیب حدیثش اور ان کے بات کے گنے کو جو شکر کی طرح لوگ کھاتے ہیں. ورق منشآتش کہ ہم چو کاغذ زر می برند. ورق منشآتش اور ان کے مضمون نگاری کو، پہلے لفظی ترجمہ سنیں، اور ان کے مسودات کے پرچہ کو. ورق منشآتش اور ان کے مسودات کے پرچہ کو، یا پھر ایسے پڑھیں اور ان کے مضمون کے پرچہ کو، اور ان کے مضمون کا پرچہ کہ ہمچو کاغذ زرمی برند، اور ان کے مضمون کے پرچہ کو جو سونے کے ٹکڑے کی طرح لوگ لے جاتے ہیں. کہ ہمچو کاغذ زرمی برند جو سونے کے ٹکڑے کی طرح لوگ لے جاتے ہیں. لفظی ترجمہ ہوا، ایک بار پھر سنیں. اور ان کے مضمون کے پرچہ کو یا ان کے مسودات کے پرچہ کو کہ ہمچو کاغذ می برند جو سونے کے ٹکڑے کی طرح لوگ لے جاتے ہیں. پر کمال فضل و بلاغت او، یہاں فضل پہلے لائیں، بر فضل او، بر فضل او کمال بلاغت، بر فضل او کمال بلاغت حمل نتواں کرد. ایسے پڑھیں. بر فضل او، بر فضل او بلاغت کمال
حمل نتوا کرد، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ان کی بزرگی، اور ان کی بزرگی بلاغت کے کمال پر، کمال بلاغت، بلاغت بر کمال بلاغت، و فضل او بر کمال بلاغت حمل نتوا کرد، اور ان کی بزرگی بلاغت کے کمال پر محمول نہ کیا جائے، محمول نہ کیا جائے، حمل نتوا کرد محمول نہ کیا جائے۔ ہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ بر بر فضل او، ہاں بر کو چھوڑیے، و فضل او بر کمال بلاغت حمل نتوا کرد، اور ان کی بزرگی، اور ان کی بزرگی کو بلاغت کے کمال پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ خداوند جہاں، بلکہ خداوند جہاں و قطب دائرہ زماں و قائم مقام سلیمان و ناصر اہل ایمان اتابک اعظم مظفر الدنیا والدین ابو بکر بن سعد زنگی ذل اللہ تعالی فی ارضہ رب ارض عنہ و ارضہ بہی۔ بلکہ خداوند جہاں، بلکہ دنیا کے مالک، و قطب دائرہ زمان، اور زمانے کے دائرہ کے قطب، و قائم مقام سلیمان، اور حضرت سلیمان کے نائب، و ناصر اہل ایمان، اور مومنین کے مددگار، اور اہل ایمان کے مددگار، اتابک اعظم مظفر الدنیا والدین، اتابک اعظم دین و دنیا کے فتح مند، اتابک اعظم مظفر الدنیا والدین، اتابک اعظم دین و دنیا کے فتح مند ابو بکر بن سعد زنگی ذل اللہ تعالی، اللہ تعالی کا سایہ، فی ارضہ ان کی زمین میں رہے، ذل اللہ تعالی فی ارضہ، اللہ تعالی کا سایہ فی ارضہ ان کے زمین میں رہے، رب ارض عنہ، اے رب اس سے خوش ہو، و ارضہ بھی، اور اسے راضی رکھ، اور اسے راضی رکھ، بعنایت نظر کردہ است، نے یہاں نے لگانا ہے، بعنایت، بعین عنایت نظر کردہ است، نے چشم عنایت، ہاں بعین نظر، بعین عنایت، نے نظر عنایت کیے ہیں، نظر کرداست یہ ایسے پڑھے، بعین عنایت چشم عنایت نظر کردہ است، نظر کیے ہیں، نظر کیے ہیں، و تحسین بلیغ، اور پوری تعریف فرمودہ است، اور پوری تعریف کے اظہار فرمائے ہیں، و ارادت صادق، و تحسین بلیغ فرمودہ، اور پوری تعریف کیے ہیں، اور پوری تعریف فرمائے ہیں، و ارادت صادق نمودہ، یہاں بھی است لگا ہوا ہے، اور سچی عقیدت کا اظہار فرمایا ہے، لا جرم کاف انعام، ہاں یہیں تک، اس کے بعد پھر یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب اصطلاحی کیسے پڑھیں گے آپ یہاں سے؟ بلکہ خداوند جہاں، بلکہ دنیا کے مالک، و قطب دائرہ زماں، اور زمانے کے دائرہ کے قطب، و قائم مقام سلیمان، اور حضرت سلیمان کے نائب، و ناصر اہل ایمان، اور اہل ایمان کے مدد کرنے والے، اتابک اعظم مظفر الدنیا والدین، اتابک اعظم دنیا اور دین کے فتح مند ابو بکر بن سعد زنگی ذل اللہ تعالی فی ارضی، اللہ تعالیٰ کا سایہ فی ارضی ان کی بادشاہت میں رہے، اللہ تعالیٰ کا سایہ ان کی بادشاہت میں رہے، رب ارض عنہ، اے رب تو اس سے خوش ہو، و ارضہ بھی، اور اسے راضی رکھ، عین عنایت نظر کردہ است، نے عین کرم، نے عین عنایت چشم عنایت نظر کردہ است، نظر کیے ہیں، نظر کردہ است نظر کیے ہیں، و تحسین بلیغ فرمودہ است، اور پوری تعریف کیے ہیں، پوری
تعریف فرمائی ہے، وہ ارادت صادق نمودہ است، اور سچی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور سچی عقیدت کا اور سچی عقیدت کے اظہار کیے ہیں، ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ لا جرم کاف نام اس خواص و عوام بمحبت او گرائدہ اند، لا جرم یقیناً کاف نام پوری مخلوق از خواص و عوام میں سے بمحبت او گرائدہ اند ان کی محبت میں مائل کیے گئے ہیں، گرائندہ اند مائل کیے گئے ہیں۔ لاجرم یقیناً کاف انام پوری مخلوق از خواص و عوام میں سے بمحبت او ان کی محبت میں گرائدہ اند مائل کیے گئے ہیں، کہ الناس علی دین ملوکہم، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ ایک بار پھر سرسری طور سے لفظی اور اصطلاحی ترجمہ سنتے جائیں، اس کے بعد پھر الفاظ کا حل ہوگا، اس کی تشریح ہوگی۔ ذکر محامد پادشاہ اسلام اطابق ابو بکر بن سعد بن زنگی نور اللہ تربتہ، بادشاہ اسلام اطابق ابو بکر بن سعد زنگی کی خوبیوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ ذکر جمیل سعدی کا عمدہ بیان، عمدہ تذکرہ، کہ در افواہ عوام افتاداست، جو عوام کی زبانوں پر جاری ہے، وسیط سخنش کے در وسیط زمین رفتہ، اور ان کے بعد کی شہرت جو پوری زمین میں پہنچی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ وقصب الجیب حدیثش، اور ان کے بعد کے گنے کو کہ ہم جو شکر میں خورند، جو شکر کی طرح لوگ کھاتے ہیں۔ وارق منش آتش، کہ ہم جو کاغذ زر میں برند، اور ان کے مسودات کے پرچا کو جو سونے کے ٹکڑے کی طرح لوگ لے جاتے ہیں۔ بر کمال فضل و بلاغت او، بر فضل او، ہاں اس طرح سے، فضل او بر کمال بلاغت حمل نہ توا کرد، اور ان کی بزرگی کو بلاغت کے کمال پر محمول نہ کیا جائے، اور ان کی بزرگی کو بلاغت کے کمال پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ خداوند جہاں و قطب دائرہ زماں، بلکہ دنیا کے مالک اور زمانے کے دائرہ کے قطب، وقائم مقام سلیمان، اور حضرت سلیمان کے نائب، و ناصر اہل ایمان، اور اہل ایمان کے مددگار، اتابک اعظم مظفر الدنیا والدین، دنیا اور دین، اتابک اعظم دنیا اور دین کے فتح مند، ابو بکر بن سعد زنگی، ذل اللہ تعالی فی ارضہ، اللہ تعالی کا سایہ ان کی بادشاہت میں رہے، رب ارض عنہ، اے رب اس کو خوش، رب ارض عنہ، اے رب اس سے خوش ہو، وارض بھی، اور اسے راضی رکھ۔ عین عنایت نظر کرداست، نے چشم عنایت نظر کی ہے، و تحسین بلیغ فرمودہ است، اور مکمل تعریف فرمائی ہے، و ارادت صادق نمودہ است، اور سچی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ لا جرم کاف انام از خواص و عوام بمحبت گرائدہ اند، یقیناً پوری مخلوق خواص و عوام میں سے ان کی محبت میں مائل کیے گئے ہیں، کہ الناس علی دین ملوکہم، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ ذکر کا معنی ہوتا ہے تذکرہ، بیان۔ ذکر کا معنی ذکر کرنا، تذکرہ، بیان۔ محامد یہ جمع ہے، اس کے واحد محمدہ، اس کے معنی خوبیاں، ستائش و تعریف۔ بادشاہ فارسی لفظ ہے، بادشاہ کا معنی بادشاہ اسلام یعنی اسلام کا بادشاہ۔ اطابق یا اطابق، استاد کو کہتے ہیں، ادب سکھانے والے کو کہتے ہیں، معلم یعنی استاد کو، ادب سکھانے والے کو۔
اور شیراز کے بادشاہوں کا لقب اتابک ہوا کرتا تھا. شیراز کے بادشاہوں کا لقب اتابک ہوا کرتا تھا. ذکر جمیل کا معنی عمدہ بیان، عمدہ تذکرہ. افواہ، افواہ یہ فو کی جمع ہے. فو کے معنی منہ، افواہ بہت سارے منہ. افتادہ کا معنی پڑا ہوا ہے. افتادہ است یہاں مراد، اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ جاری ہے. سیت کا معنی شہرت، وسیت واو الگ ہے، سیت کا معنی شہرت، شہرہ. سخن کا معنی بات، سخنہا بہت ساری باتیں، اس کے جمع سخنہا. بسیط زمین یعنی پوری زمین، پھیلی ہوئی زمین. بسیط زمین سے مراد کیا ہے؟ روئے زمین، پھیلی ہوئی زمین. قصب الجیب، قصب الجیب بولتے ہیں گنا کو جو چباتے ہیں، جو چباتے ہیں. گنا جو ہوتا ہے جس سے رس نکلتا ہے اس کو قصب الجیب کہتے ہیں. حدیث کا معنی بات. اس کے بعد رقہ، رقہ کا معنی پرچہ. منشآت مسودات کو کہتے ہیں، مضمون کو کہتے ہیں. اور یہاں منشآت سے مراد تصانیف ہے، حضرت سعدی کی تصانیف. زر کا کاغذ زر سونے کا ٹکڑا. اس کے بعد آپ آئیں قطب دائرہ. قطب کا لفظی معنی ہوتا ہے آہنی میخ. لوہے کی جو میخ ہوتی ہے، کھوٹی جو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطب. قطب آہنی میخ جس پر چکی گھومتی ہے. قائم مقام کا معنی نائب ہوتا ہے. اور چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دار السلطنت جو تھا وہ شیراز تھا، اور ابو بکر بن سعد زنگی چونکہ شیراز کے بادشاہ تھے، اس لیے ان کو قائم مقام سلیمان کہا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نائب، کیونکہ اسی ملک کے بادشاہ تھے. تحسین بلوغ، تحسین بلیغ کے معنی مکمل تعریف، پوری تعریف. ارادت صادق کے معنی سچی عقیدت. لا جرم کے معنی یقیناً. کافہ معنی پورا یا پوری، کافہ نام پوری مخلوق. گرائدہ اند یہ اس میں مفعول ہے، یہ مفعول کا صیغہ ہے، جمع غائب ہے. گرائدن سے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایسی بھی کہاوت ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقے پر چلتے ہیں، جیسا راجا ویسا پرجا، کہاوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس عبارت کا مطلب، ترجمہ کا مطلب یہ نکلا، چونکہ ظاہر ہے ترجمہ سے بھی، چونکہ حضرت سعدی کا جو عمدہ بیان ہے اور پوری دنیا میں جو ان کی باتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کی باتوں کی مٹھاس کے لوگ جو تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے تصنیفات کو جو لوگ دور دور تک، ان کی تصنیفات کو روپیے پیسے کی طرح لوگ دور دور تک ڈھو کر لے جاتے ہیں، یہ سب سعدی کی بزرگی اور بلاغت کمال نہیں، یہ سب سعدی کی ذاتی محنت یا یہ سب سعدی کی ذاتی محنت یا فضل اور کمال بلاغت پر اسے محمول نہیں کیا جائے، بلکہ اتابک ابو بکر بن سعد زنگی کی نظر عنایت ہے. اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے، نظر عنایت ہے اور ان کی کرم نوازی ہے، جو ان کی باتیں جو ہے، ان کی باتوں کے مٹھاس کا تذکرہ لوگ جگہ جگہ کرتے ہیں، اور ان کے تصنیفات کو لوگ دور دور تک لے جاتے ہیں.